बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी और आज हम व्लॉग में डिस्कस करेंगे मुराद अकबर बाज़ियाबी केस। शहजाद अकबर के भाई के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अजीब रिमार्क्स आए हैं। ऐसे हालात में अदालत से इन रिमार्क्स का आना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि अदालतें बेबसी की एक तस्वीर नज़र आ रही हैं। अदालतें जो कुछ करना चाह रही हैं वो कुछ हो नहीं रहा, जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद कराया नहीं जाता, और पुलिस खुल्लम खुला अदालतों में आकर कहती है कि हमारे पास वो बंदे नहीं हैं जिनको उठाया गया था। शहजाद अकबर के भाई को उठाया गया, उस पर केस दायर किया गया। मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस की समाअत की और इसमें डीजी रेंजर को तलब किया गया था। इसके साथ सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया गया था। इस केस में क्या कुछ हुआ हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क की तारीख में 40 साल गुजरने के बाद सुजुकी मोटर्स बिल आखिर अपने घुटनों के बल आ गई है, और सुजुकी मोटर्स ने वजीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में इल्तिजा की है कि खुदा का वास्ता है बस कर जाएं। और उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसे मेजर्स ना लिए, एडिशनल टैक्स ड्यूटीज़ ना ख़त्म की, जो लेटर लिखा है उसमें वर्डिंग है कि हम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, ये हमें बंद करनी पड़ेगी। वो लेटर भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले बजट में गरीब पर कितना मज़ीद बोझ डाला जाएगा, क्योंकि जो बजटरी खसारा है, जो हमारे पास टर्म्स, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, वो आपके सामने मैं इस व्लॉग में रखूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें काइंडली चैनल को। सबसे पहले हम मुराद अकबर बाज़ियाबी केस के हवाले से आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस केस की समाअत की। गुज़िश्ता समाअत पर क्या हुआ? गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि डीजी ऑपरेशंस जो हैं वो आकर बताएं कि मुराद अकबर को किसने उठाया है। मुराद अकबर शहजाद अकबर के भाई हैं। शहजाद अकबर इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे गए। चूँकि वो पाकिस्तान में नहीं थे तो लिहाजा जो ट्रेंड चला हुआ है कि आपने उनके घर वालों को उठा लेना है, जिस तरह से कल हमें सबको मालूम है कि नदीम अफजल चंद जो हैं उनके वालिद साहब को उठाया गया, हम्माद अजहर के वालिद को उठाया गया, और फिर वहाँ से ट्वीट की नदीम चंद साहब ने कि मैं हज़रत अली की अदालत में बैठा हूँ और उनको अर्जी डाल रहा हूँ। और उसके बाद एक सोशल प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर तमाम लोग जो कि आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीडीएम को भी सपोर्ट करें, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स की और फिर घंटे के अंदर वो वापस आ गए। हम्माद अजहर के बुज़ुर्ग वालिद को भी उठाया गया और उनको उठाने के बाद जो है जो कुछ भी वहाँ पे हुआ उनके साथ, उसकी पूरी कहानी हम्माद अजहर ने लिखी और उसके बाद फिर हम्माद अजहर ने अपील की, लोगों ने कंडेम किया, सोशल प्रेशर बना और फिर वो वापस आ गए। मुराद अकबर जो हैं शहजाद अकबर के भाई, इनके केस में जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन मैं आपको एक दिन पहले की जो कार्रवाई है जिसमें जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने तलब किया था डीजी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला को, लेकिन दोनों की जानिब दोनों पर्सनैलिटीज़ अदालत में मौजूद नहीं थे। पुलिस हुकाम अदालत में आए और बताया गया, डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से जब अदालत से पूछा गया कि अदालत ने डीआईजी ऑपरेशन से पूछा कि आपने हमें ये बताएं कि क्या इस केस में पेशरफ्त है, कितने लोगों को आपने इस तरह उठाया, और वो उठाने वाले लोग जो जिन्होंने मुराद अकबर को उठाया वो लोग कौन थे। तो डीआईजी ऑपरेशंस ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे। उसी तरह जिस तरह इमरान रियाज केस में पुलिस ने कहा कि वो तो पुलिस कस्टडी से निकल गए थे, हमें नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे। और फिर अदालत ने ये कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज से ये साबित हो गया कि वो सीआईए या फिर किसी एजेंसी के लोग थे तो ये बड़ा शर्मनाक अमल होगा। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा इस मामले पर। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी रेंजर्स को तलब किया गया, लेकिन आज जब ये केस लगा तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो बात की उसने सबको हैरान करके रख दिया और सब शशदर रह गए, क्योंकि एक जज की जानिब से, वो भी जमहूरी मुआशरे में एक जज की जानिब से ऐसे रिमार्क्स देना इंतहाई काबिल अफसोस है। जज साहब ने कहा कि ना मेरे रिमार्क्स को मीडिया में रिपोर्ट किया जाएगा, जज साहब ने कहा ना मेरी तस्वीर लगाई जाएगी, जज साहब ने कहा ना ही मेरा नाम मोहसिन अख्तर कियानी यानी लिया जाएगा। इस केस की रिपोर्टिंग के हवाले से मखसूस फैक्ट्स को उन्होंने कहा कि वो उजागर किया जाएगा, रिमार्क्स मेरे नहीं बताएंगे। जो रिमार्क्स वो आपको पता है देते हैं कि डीजी रेंजर्स को बुला ला, वो वज़ीर आज़म को मैं जो है वो बुलाऊंगा अगर नहीं हुआ, क्योंकि
ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا جج صاحب تو ایک بے بسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہماری پھر تشہیر بھی نہ کریں ٹی وی چینلز پہ, ہمیں اس طرح سے اجاگر بھی نہ کریں. پھر جج صاحب نے کہا کہ جس ٹی وی چینل نے اس کی مخالفت کی میں اس پر توہین عدالت لگاؤں گا, جس ٹی وی چینل نے میرے ریمارکس کو رپورٹ کیا, جس نے میری تصویر چلائی, اس کو میں عدالت میں بلاؤں گا اور اس کے مالک کو بلا کے اس ٹی وی چینل کا لائسنس کینسل کروں گا. یہ جمہوری معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو حضور والا درخواست یہ کرنی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کی عدالتوں میں آتے ہیں, ریمارکس رپورٹ کرتے ہیں, عوام تک پہنچاتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ لگ سکے کہ ملک پاکستان کے اندر خصوصاً عدالتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ عدالتیں جو ہیں ان کو ایک خطیر رقم قومی بجٹ سے ہماری جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ بلڈنگ دیکھیں رائٹ ناؤ, جو ججز الاؤنس ہیں انہیں دیکھیں, جو پریویلیج انہیں دیے ہوئے ہیں وہ دیکھیں. آپ لوگ عوام پاکستان کو جواب دیں. اور کیا ہم کسی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جج کے ریمارکس کو رپورٹ کرنا وہ قابل شرم سمجھا جائے گا, جج اس پر پابندی عائد کر دے گا اور جج کہے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ تمام چیزیں رپورٹ ہوں, تو وہ رپورٹ نہیں ہوں گی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا رپورٹنگ کے حوالے سے تمام لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگر, آپ کہیں ایک جگہ سے سینسرشپ کرتے ہیں اگلے روز وہ خبر اس بندے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ آج کل خبر روکنا انتہائی مشکل ہو گیا, ناممکن ہو گیا. تو جج صاحب نے یہ ریمارکس خیر کیے, ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی, قابل احترام ہے جج صاحب ہمارے لیے. اور جس طرح سے انہوں نے کہا یقیناً ہم نے الیکٹرانک ٹی وی چینلز پہ تو اس کو رپورٹ نہیں کیا, لیکن البتہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ جج صاحب نے کیا کہا ہے, کیونکہ یہ ہم اپنی صحافتی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں. اور سوزوکی نے, میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ حالات کس نہج پہ آ گئے ہیں, کہ سوزوکی نے 40 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے اب ایک لیٹر لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ویری فاسٹ, تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, اور اس پہ تجزیہ کرتے ہیں. پھر ہیئر وی وڈ لائک ٹو برنگ ٹو یور کائنڈ نوٹس دیٹ Park Suzuki Motors Company is going through the very worst time in its history about 40 years in Pakistan. The company has already suffered huge loss of 12.9 billion in the first quarter of this year. 12.9 ارب کا لاس ہوا ہے ناظرین سوزوکی موٹر کو. The company has already suffered huge losses and uncertainties. The company also observing many no production days every month. ایسے ایسے کئی دن گزر جاتے ہیں جب ہم کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, اور یہ کمپنی کے لیے ایک موت ہے. جب وہ بیسکلی کمپنی لگائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ وہ پروڈکشن کرے, جب وہ پروڈکشن نہیں کرے گی تو اس کی تو موت ہے. اور پاکستان میں بزنس کی جو صورتحال ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ عام بندے سے جا کے پوچھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. جب سے پی ڈی ایم نے آپ کو پتہ ہے کہ سنبھالی ہے پوزیشن, جب سے نو کانفیڈنس موشن ہوا ہے, اس کے بعد سے پاکستان کا گراف دیکھیں, میں آپ کے میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہیں, ہم نے 25 بلین کی ادائیگیاں کرنی ہیں ابھی اس سال میں 2024 یعنی 23 سے 24 کے درمیان. اور پھر ہمارا بجٹری خسارہ جو ابھی بجٹ پیش کرنے جا رہا ہے اس میں 3.5 خرب روپے ہوگا. اور اس کے ساتھ صرف شرح نمو کو دیکھیں جو کہ ہمارا جی ڈی پی ہوتا ہے تو وہ 0.02 پہ پہنچ چکی ہے یار, جو عمران خان کے دور میں 5.6 پہ تھی, 5.9 پہ آ گئی تھی, 6 کو ٹچ کر لیا تھا, وہ اب 0.02 پہ ہے. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت تو چونکہ ہماری لاڈلی ہے, چونکہ ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں, چونکہ جو ہے یہ لوگ ملک سنبھال سکتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ہمارے پر مسلط ہیں, اور یہ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے. لیکن ریلیف کتنا ملا ہے عوام میں جا کے؟ کبھی ایک آپ کسی گلی بازار میں نکل کے پوچھیں عوام سے, عوام بلک رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کے خدارہ سیاسی لڑائیوں سے, ہمیں پاور پالیٹکس سے کچھ نہیں لینا, ہمیں روٹی چاہیے 2 وقت کی, اور وہ روٹی مل نہیں رہی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اتنا مشکل ہو گیا, اتنی مہنگائی ہو گیا ہے, لوگ ایک ٹائم کا کھا کے بھی سو رہے ہیں. بھائی میں انٹرویو کر کے آیا ہوں, اور لوگوں کے میں جذبات دیکھ کے, لوگوں کے وہاں پہ حالات دیکھ کے, ان کے مسائل دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا کہ اس حکومت نے لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے. یہ شہباز شریف کا دور تو خصوصاً جو ہے سنہری حروف سے لکھا جائے گا پاکستان کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے, پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے. جو کچھ ہوتا رہا ہے اس دور میں, خصوصی طور پہ شہباز شریف کے دور حکومت میں, میرا نہیں خیال کہ ایسا کسی کا دور, پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں بڑے ظلم ہوئے, اور جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ورسٹ ڈکٹیٹرشپ ان پاکستان. لیکن
آج کی شہباز حکومت جو کہ ایک جمہوری حکومت ہے وہ اپنے منہ پہ کیا کالک ملے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ جو نقصانات ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا جو سوزوکی موٹرز ہے اس نے یہ التجا کی ہے کہ آپ سر ہم پہ ٹیکس ڈیوٹیز نہ لگائیں اور نیو ایڈیشنل چارجز نہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ کر دیں کہ 1000 سی سی گاڑی کے لیے آپ یہ نہ کریں، 1000 سی سی گاڑی پہ آپ نیو ڈیوٹی لگائیں گے تو 29 لاکھ روپے کی آلٹو مل رہی ہے بھائی، اب 29 لاکھ روپے کی آلٹو پہ آپ ڈیوٹی لگائیں گے تو وہ کہاں پہ جائے گی؟ یہ 15 لاکھ سے شروع ہوئی تھی، 15 لاکھ سے لے کے 29 لاکھ کا سفر صرف 6 مہینوں میں طے کیا ہے۔ تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں، جو کہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ بڑی الارمنگ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ حکومت نے جا کے بجٹ دینا ہے لیکن وہ بجٹ وہ کہہ رہے ہیں عوام دوست ہوگا یا پھر IMF ڈکٹیٹڈ بجٹ ہوگا۔ IMF کا 9th ریویو ہمارے پاس ہوا نہیں ہے، تو عوام دوست بجٹ دینے کے لیے اگر عوام کو ریلیف دینے جاتے ہیں ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے ایسا بھی کرنا ہے کہ عوام کو بالکل ریلیف دے دیں، سبسڈی دے دیں، خزانے میں پیسہ نہ ہو، آپ نے IMF کو جا کے دوبارہ اپروچ کرنا ہے۔ IMF تبھی یہ چیزیں دیکھے گا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے پھر بھی آپ نے عوام کو ریلیف دے دیا۔ تو اٹس اے ویری ٹف سچویشن رائٹ ناؤ ان پاکستان، اور جو اس سچویشن میں یہ بجٹ ہوگا اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فورن جو بیرون ملک سے درآمد ہوتی ہیں گاڑیاں ان پہ ہو سکتا ہے امبارگو جو لگا ہوا ہے، جو ان پر ابھی رائٹ ناؤ پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کے شاید چانسز ہیں، کیونکہ ہماری ایک دو سورسز سے بات ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہیں جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں بہت مہنگی ہوئی ہیں اور سوزوکی کے اس لیٹر کے بعد سے بھی کچھ تبدیلی، نئے ٹیکسز نہ لگائے جائیں ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اور جب پیسہ نہیں ہے تو ہمیں کسی نہ کسی طرف ضرور دیکھنا ہے اور جانا بھی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، مجموعی طور پر عدالتیں بے بس ہیں، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، لیکن شہباز جو حکومت ہے وہ قائم و دائم ہے اور وہ باہر کے دورے بھی کر رہے ہیں اور وہ اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور پھر ترکی کے صدر کو وہ عام بھی پیش کر رہے ہیں ان کی زوجہ کے لیے اور ان کے لیے، لیکن یہاں کے لوگوں کے پاس پھل کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔